یعنی 6 نمبر پر تھے سید محب اللہ شاہ راشدی، اور علم اور عمل کے صاحب، زہد و تقویٰ کا مجسمہ، محبت اور خلوص کا پیکر، عظمت رفتہ کے مالک، اور پونے صدی تک اس بزم فانی میں علم و عمل کی شمع کے لیے محافظ بروز ہفتہ 19 شعبان سن 1415 بمطابق 21 جنوری 1995 76 سال کی عمر میں لیاقت میڈیکل کالج حیدرآباد کے اسپتال کے دیوان مشتاق وارڈ میں حکم ربی کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے دارالبقاء کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی 76 سال کی عمر میں سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ آپ کے چھوٹے بھائی اور عالم اسلام کی قابل قدر شخصیت علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سید بدیع الدین شاہ راشدی اس وقت بھی بیماری کی حالت میں تھے، لیکن بیماری کے باوجود آپ نے اپنے بڑے بھائی سید محب اللہ شاہ راشدی کا جنازہ پڑھایا۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اپنے دور کے بڑے بہترین محدث، عالم دین سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ پیر جھنڈو خاندان کا بھی تعارف مکمل کر کے کل سے اصل مقصد کی طرف انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، جو سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ان کی مختصر زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تفسیر شروع کر دیں گے۔ ذاتی لحاظ سے قدرتی خوبیوں کے مالک تھے سید محب اللہ شاہ راشدی۔ اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کی وجہ سے اپنے یا غیروں میں عزت و احترام کی نظر میں دیکھے جاتے تھے۔ وہ آپ کی بلند اخلاقی تھی کہ اپنی زبان اور قلم کو انتہائی احتیاط سے چلایا۔ جب اپنی زبان کو حرکت دیتے تو انتہائی احتیاط سے بولتے، بات کرتے تھے، قلم ہاتھ میں لیا تو اپنی ذاتیات اور انانیت کو ایک سائڈ کر کے بہت ہی احتیاط سے لکھتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آپ کو برداشت اور صبر کا ساگر کہا جاتا تھا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کی شکایت زبان پر نہ لائے، ہمیشہ کریمی، حلیمی اور حوصلے کے پہاڑ بنے رہے، اور کبھی بھی ان خصلتوں کو گرد آلود نہ کیا۔ تنگ نظری، حسد، کینہ، بغض جیسی بری خصلتیں کبھی بھی آپ سے ملاقی نہ ہوئی۔ آپ کے اسلوب تحریر سے کسی بھی فریق کے متعلق ایسے لفظ نہیں ملیں گے جن سے ان کے دل میں کوئی غم یا ذہن میں کوئی تکلیف پیدا ہو۔ اگر کہیں دین اسلام کی زرعی اصول اور قاعدوں کو ٹوٹتے دیکھتے اور مخالفت دیکھتے تو خاموش اور مصلحت کو چھوڑ کر حق کا اظہار کرتے۔ ہر عام و خاص سے آپ کا مشفقانہ رویہ ایک جیسا رہتا۔ آپ کے ملنے کا، ملاقات کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ آپ سے ملتا تو عمر بھر آپ کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہر وقت شفقت، محبت، خلوص اور وفا کا آپ کی پیشانی سے وفا نظر آتی تھی۔ آپ کی سیرت کی خوبصورتی آپ کی صورت سے دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ کی صورت یا آپ کی گفتگو سننے سے اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ یعنی جب وہ بات کرتے تھے یقیناً دین کی بات، شریعت کی بات، اسلام کی بات، حدیث کی بات، قرآن کی بات، تو جب بندہ اللہ والوں کو دیکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یاد آتی ہے۔ علامہ سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نہ صرف خطابت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے، بلکہ قدرت نے آپ کو تصنیف اور تالیف کی بھی مہارت عطا کی تھی۔ آپ ہر قسم کے علوم اسلامیہ میں برابر دسترس رکھتے تھے۔ فن اسماء الرجال سے آپ کو قلبی لگاؤ تھا۔ جب بھی آپ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا تو متعلقہ فن کے متعلق آپ کے چاروں طرف کتابیں موجود ہوتی۔ یہ پیش لفظ لکھنے والے مولانا محمد جمن کمبھر کے الفاظ ہیں۔ تفسیر اور علم تفسیر میں آپ کا مقام اعلیٰ، منطق اور فلسفے پر آپ کو عبور تھا۔ تاریخ اور ادب پر آپ کی گہری گرفت تھی۔ صرف و نحو میں بھی آپ کو مکمل دسترس تھی۔ مطلب کہ آپ دور حاضر میں اپنے علمی اور اخلاقی خوبیوں میں ایک خوبصورت کتاب تھے جس کے ہر صفحے کی خوبصورتی اور خوشبو اور رنگ جدا جدا الگ الگ ہو۔ آپ کی قلمی کاوشوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔
सैयद मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी रहमहुल्लाह ने अरबी के अंदर 17 किताबें लिखी, 17 से भी ज़ायद होंगी, लेकिन यहाँ 17 का हम तज़किरा करते हैं कि जिनमें बहुत सारी अहम किताबें थी। नाम लेना अरबी के अंदर अवामुन्नास के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद नहीं है, तो इनमें से चंद किताबें आपके सामने रखते हैं कि इसमें किताबें एक इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ना, ये जो हदीस है उसके रुवात के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी कि उसके रावी कैसे हैं और इस तरह के उनके हालात क्या हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, सूरत फातिहा जो नहीं पढ़ता इमाम के पीछे उसकी नमाज नहीं होती। तो इन्होंने इस मौजू पर जितने भी रुवात हैं सूरतुल फातिहा को बयान करने वाले इस हदीस को, उस हदीस के रावियों के हालात लिखे हैं। इसी तरह रिजाल के बारे में किताबें लिखी हैं और बहुत सारी किताबें लिखी सिकात के नाम से, तारीख़ बगदाद वग़ैरह में जो रवात हैं उन पर भी कलाम किया, उन पर भी बात की। और सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहरी तौर पर पढ़ना या सिर्री तौर पर, इस पर भी किताब लिखी अरबी ज़बान में। इसी तरह बयाद राशिदी लिखा अरबी ज़बान में। सही इब्न अब्बान पर तालीकात लिखी, यानी सही इब्न अब्बान जो सही की हदीस है, सही अहादीस का एक मजमूआ है इब्न अब्बान हदीस की किताब, उस पर भी तालीकात लिखी। तो ये अरबी के चंद मैंने आपके सामने रखी। तो 17 से ज़ायद किताबें अरबी ज़बान में लिखी और इसी तरह 25 से ज़ायद किताबें उर्दू ज़बान में लिखी, जिनमें से बहुत अहम किताबें हैं। एक तो इस हवाले से है कि अल्लामा सैयद मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी अपनी जो उनकी ज़िंदगी के हालात थे उस हवाले से उन्होंने किताब लिखी। इसी तरह हयात एहसानुल्लाह शाह राशिदी जो आपके वालिद मोहतरम थे और उनका हम तज़किरा कर चुके हैं, बहुत बड़े वो भी वक़्त के आलिम थे, उनकी इल्मी हैसियत और उनके हवाले से किताब लिखी, उनके हालात। इसी तरह और भी इस हवाले से उर्दू ज़बान में बहुत सारी किताबें लिखी। रिसाला एक जो नूरुल्लाह शाह राशिदी का था उसका रद्द भी लिखा और इसी तरह रकात तरावी पर भी किताब लिखी। और पहला जो तशहुद होता है उसमें दुरूद पढ़ने के हवाले से उस पर भी किताब लिखी। और एक किताब बनाम गुजारिशात हमारी बर जवाज़ इंसानी अज़ा की पैबंदकारी, जो इंसानी अज़ा की पैबंदकारी की जाती है, डॉक्टर वगैरह करते हैं, उस पर भी उन्होंने एक मुहक्किकाना किताब लिखी। इसी तरह एक किताब लिखी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, एक वक़्त के मुजद्दिद थे, उनके बारे में किताब लिखी। इसी तरह और भी बहुत सारे मौज़ूआत पर किताब लिखी, यानी दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए इस पर भी एक किताब है सैयद मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी रहमहुल्लाह की। तो हमने बयान किया कि तकरीबन 25 से ज़ायद उर्दू ज़बान में किताबें लिखी और 17 से ज़ायद अरबी ज़बान में किताबें लिखी और 22 से ज़ायद सिंधी ज़बान में किताबें लिखी। उसमें भी सूरत मरियम के हवाले से किताब लिखी। एक फतावा राशिदिया है सिंधी ज़बान में, सफ़रनामा इस्तांबुल सिंधी ज़बान में, सफ़रनामा हिजाज़ और यूरोप, सफ़रनामा इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस अहले फ़िक्र व दानिश, अल-क़वात और रहमानिया लिइफ्तिराइल फ़िरक़तिल क़ादियानिया, कादियानियों के बारे में किताब, उनके हवाले से उनको उनके रद्द में। तो इस तरह तकरीबन 22 से ज़ायद किताबें सिंधी ज़बान में सैयद मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी ने लिखी। तो बहुत बड़ा इल्मी काम किया उन्होंने भी, अपने वालिद माजिद की तरह और अपने दादा की तरह जो सैयद रुशदुल्लाह शाह राशिदी थे, उन्होंने भी बड़ी तसनीफ़ात लिखी। हमने आपके सामने 46 तसनीफ़ात का उनका ज़िक्र किया था नाम लेकर कि ये बड़ी अहम किताबें उन्होंने लिखी थी। क्योंकि हमारा असल मकसद ये है कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और साथियों से भी कहा है दुआ करें कि सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह उनकी जो तफसीर है बदिउत तफासिर जो सिंधी ज़बान में, उस पर अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह से दुआ करके हमने ये काम शुरू किया कि उर्दू ज़बान में उसका तर्जुमा किया जाए। तो
تو یہ ابھی تک پیش رفت چل رہا ہے۔ تو اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور ہر ایک کا مکمل تعارف کروانا اور مکمل اس کے حوالے سے بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم مقصد کی طرف جلدی سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ جو اصل مقصد ہے وہ تفسیر سید بدیع الدین شاہ راشدی کی۔ تو ہم نے یہ پیر جھنڈو خاندان کے ان اشخاص کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، یعنی 6 نمبر پر تھے سید محب اللہ شاہ راشدی، اور علم اور عمل کے صاحب، زہد و تقویٰ کا مجسمہ، محبت اور خلوص کا پیکر، عظمت رفتہ کے مالک، اور پونے صدی تک اس بزم فانی میں علم و عمل کی شمع کے لیے محافظ بروز ہفتہ 19 شعبان سن 1415 بمطابق 21 جنوری 1995 76 سال کی عمر میں لیاقت میڈیکل کالج حیدرآباد کے اسپتال کے دیوان مشتاق وارڈ میں حکم ربی کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے دارالبقا کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی 76 سال کی عمر میں سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ آپ کے چھوٹے بھائی اور عالم اسلام کی قابل قدر شخصیت علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سید بدیع الدین شاہ راشدی اس وقت بھی بیماری کی حالت میں تھے، لیکن بیماری کے باوجود آپ نے اپنے بڑے بھائی سید محب اللہ شاہ راشدی کا جنازہ پڑھایا۔ اور ایک تو بیماری کی وجہ سے بے حال تھے، اور بہت زیادہ صدمہ تھا سید بدیع الدین شاہ راشدی کو اپنے بڑے بھائی کا، جو ایک وقت کی بڑی محدث شخصیت تھے، بڑے عالم دین تھے، بڑے رفیق اور شفیق تھے، تو ان کی جدائی کا بھی الگ غم تھا۔ تو ایسی فضا قائم ہو گئی کہ پوری فضا غم زدہ ہو گئی۔ جب سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ جنازہ پڑھا رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اور ان کی ہچکیاں اور سسکیاں پوری فضا میں بلند ہونے لگی کہ وہ عقیدت مند تھے، بڑی محبت کرنے والے سے سید محب اللہ شاہ راشدی سے، جو ایک وقت کے بہت بڑے محدث سے، ان کی جدائی میں بہت زیادہ لوگ غمزدہ تھے، اور سب سے زیادہ غم یقیناً حقیقی بھائی سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو تھا۔ وہ بھی اس وقت خود بھی بیمار تھے۔ تو آپ کے جثہ خاکی کو پیر جھنڈے میں آپ کے والد بزرگ کے برابر میں، ان کی جو قبر تھی ان کے برابر میں سید محب اللہ شاہ راشدی کو جگہ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی لحد مبارک پر ہمیشہ نور اور رحمت کا سایہ کرے، آمین۔ دعا کیا کریں ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے بڑی دین کی خدمت کی۔ آپ کی وفات کے بعد خاندانی رسم کے مطابق آپ کے فرزند سید یاسین شاہ راشدی حافظہ اللہ کو منگل کے دن 22 شعبان سن 1415 ہجری بمطابق 24 جنوری 1995 کو آپ کے چچا سید علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اور خاندان کے دوسرے اکابرین نے پیر جھنڈو 7ویں نمبر پر پگڑی پہنائی، یعنی سید یاسین شاہ راشدی رحمہ اللہ حافظہ اللہ، اور سید محمد قاسم شاہ حافظہ اللہ کو مدرسہ دارالرشاد اور مکتبہ العالیہ العلمیہ اور جماعت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ تو سید یاسین شاہ حافظہ اللہ اور سید قاسم شاہ حافظہ اللہ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ زندہ ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو سید قاسم شاہ راشدی حافظہ اللہ، ان کو اٹیک ہوا تھا فالج کا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پر مدرسہ بھی جاری ہے، دارالرشاد آج بھی چل رہا ہے مدرسہ، جو پیر جھنڈو خاندان کی ایک بنیاد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو شخصیتوں کو بھی اپنے والدین، اپنے بزرگوں کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔